اس میں خبر آپ کو میں یہ دینے جا رہا ہوں جو بڑی اور اہم ترین خبر ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاسی میدان انتہائی گرم ہوگا۔ میرے پاس تو یہ اطلاع ہے کہ 20 ایسے ایم این ایز ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک اور آپ کو بڑی خبر دے دے سنسنی خیز، 1 سال کے اندر نئے انتخابات کی بھی بات شروع ہو چکی۔ پاکستان کی سیاست کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ کپتان کی رہائی کے معاملے پر بھی فائنل فیصلہ ہو جائے گا۔ 5 مئی کو آغاز ہوگا اور 9 مئی کے بعد اصل مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں حران رسول۔ پاکستان کی سیاست میں اب کھل کر حکومت نامنظور یہ نعرے گلی گلی محلے محلے چوکوں چوراہوں پر اب سنائی دیتے۔ تحریک انصاف تو اس حکومت کے خلاف تحریک چلا ہی رہی تھی، لیکن آج کراچی کے اندر جس طرح مولانا فضل الرحمان نے ایک کھلا بڑا جلسہ کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ حکومت کے ان انتخابات کو، اس موجودہ حکومت کو، اس موجودہ سیاسی مینڈیٹ کو کسی صورت قبول نہیں کرتے۔ آج کراچی کے اندر بغیر اجازت مولانا فضل الرحمان نے حکومتی احکامات کی دچکیاں اڑاتے ہوئے آج آغاز جنگ شروع کر دیا۔ اس میں خبر آپ کو میں یہ دینے جا رہا ہوں جو بڑی اور اہم ترین خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر ایک ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ یہ ایف آئی آر کو انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے اور اس ایف آئی آر کو کس وقت باہر نکالا جائے گا، کس وقت اس کو استعمال کیا جائے گا، اس کا فیصلہ آنے والے وقت میں کیا جائے گا۔ جبکہ ایک چیز تو ضرور واضح اور کلیئر ہو گئی ہے کہ تبلیغ جنگ بچ گیا ہے، سیاسی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ایک طرف مولانا فضل الرحمان کا جلسہ اور اس جلسے سے پہلے سیکٹری الیکشن کمیشن کا استعفیٰ دینا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے 3 اسلام آباد کے حلقوں کے فارم 45 اصل والے ان کو طلب کرنا، سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر ایکشن شروع ہو جانا، لاہور شہر کے اندر محمود اچکزئی، عطا اللہ مینگل اور اسد کیسر سمیت کئی اہم رہنماؤں کا کٹھے ہونا، اور اسی طرح تحریک انصاف کا لاہور شہر کے اندر ایک بڑا میلہ، ایک بڑا سیاسی جلسہ سجانے کا فیصلہ کرنا، اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاسی میدان انتہائی گرم ہوگا، اور اس گرم سیاسی میدان میں کئی حکومتی اتحادی حکومت کو چھوڑ کر اس نئے سیاسی اتحاد کا حصہ بن جائیں گے۔ میرے پاس تو یہ اطلاع ہے کہ 20 ایسے ایم این ایز ہیں جو حکومت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اس شرط پر، اس یقین دہانی پر کہ آئندہ انہیں تحریک انصاف الیکشن میں سپورٹ کرے گی اور ان کی حمایت کرے گی۔ جبکہ دوسری طرف ایک اور آپ کو بڑی خبر دے دیں، سنسنی خیز خبر تو نہیں میں کہہ سکتے کہ بڑی خبر دے دیں کہ مسلم لیگ نون نے مذاکرات کے لیے پہلے عرفان صدیقی تھا، مصدق ملک اور 3 اور اہم ترین شخصیات کو بھی اس کام پر تعینات کر دیا اور کہا ہے کہ اب آپ اس گیم کو سجائیں گے، اب آپ اس گیم کو آگے لے کر چلیں گے، اب آپ اس گیم کو فائنل ٹچ دیں گے۔ سننے میں آئے کہ کچھ قوتیں، سیاسی قوتیں ہر صورت میں مذاکرات کو روکنا چاہتی ہیں، ہر صورت میں یہ معاملہ چاہتی ہے کہ مذاکرات کسی طریقے سے نہ ہو، لیکن ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی نہ صرف مذاکرات کا دور 9 مئی کے بعد 5 مئی کو آغاز ہوگا اور 9 مئی کے بعد اصل مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اس کے بعد 1 سال کے اندر
نئے انتخابات کی بھی بات شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان کے اندر نئے انتخابات کی بات سب تحریک انصاف نہیں کر رہے، مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں، اب مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی اس پر آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب دیگر سیاسی جماعتیں بھی نئے انتخابات کے مطالبے پر آ گئی ہیں۔ اب پاکستان کے اندر نئے انتخابات کا مطالبہ اور الیکشن میں ترامیم، الیکشن قوانین میں ترامیم، صاف اور شفاف انتخابات کے لیے ترامیم کرنے کے حوالے سے بھی کھل کر تمام سیاسی جماعتوں نے اوپن فورم پر اب اس پر بات کرنا شروع کر دیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند دن پاکستان کی سیاست میں انتہائی اہم ترین دن ہوں گے۔ آئندہ آنے والے چند دن پاکستان کی سیاست کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیں گے، اور آئندہ آنے والے چند دنوں میں کپتان کی رہائی کے معاملے پر بھی فائنل فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر کپتان کو رہا نہ کیا گیا تو پھر ایک بڑی تحریک چلے گی، اور اگر کپتان کو رہا کر دیا گیا تو شاید پھر پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آ جائے۔ دیکھتے ہیں اگلے چند دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔